بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. ہمارا آج کا موضوع ہے کہ حجت خدا یا الہی رہنما پر ایمان کیسے لائیں. جب ہم نے یہ پہچان لیا کہ کسی الہی رہنما کا ہونا ضروری ہے، اگر ہم پروردگار عالم تک اور عالم ولایت تک، عالم مادہ سے عالم ولایت تک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سفر کے لیے کوئی رہنما ہونا ضروری ہے کہ جو ہمیں راستہ دکھائے، یا کوئی ایک ایسا رہنما ہونا ضروری ہے کہ جو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں منزل تک لے جائے. یہ جو میں نے بات کی، یہ میں نے بات کی ہے اس بنیاد پر. ہدایت کے دو معنی ہیں. کبھی ہدایت کا لفظ استعمال ہوتا ہے راستہ دکھانے کے معنی پر، اور کبھی ہے منزل تک پہنچانا. بعض پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہادی وہ ہیں کہ جو صرف راستہ دکھاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچا دیتے ہیں. ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ فلاں جگہ کہاں ہے، میں کبھی کسی سے پوچھتا ہوں کہ فلاں جگہ کہاں ہے، وہ کہتا ہے دیکھیے سامنے، دیکھیے سیدھے ہاتھ پر جائیں گے اور یہاں سے پھر جب آپ اس طرف مڑ جائیں گے تو وہ فلاں جگہ آ جائے گی. لیکن کبھی میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے فلاں جگہ کہاں ہے، تو وہ مجھے صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس منزل تک پہنچا بھی دیتا ہے. ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہے؟ کون ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اور کون ہے جو مجھے منزل تک پہنچاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وہ شخص جو مجھے بہت زیادہ جانتا نہیں ہے وہ مجھے صرف راستہ دکھاتا ہے، اور وہ شخص جو مجھے پہچانتا ہے، مثلا میرا قدیمی دوست ہے، وہ مجھے صرف راستہ نہیں دکھاتا بلکہ کہتا ہے کہ آپ بھٹک نہ جائیں، آئیے میں آپ کو خود لے جاؤں، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے منزل تک پہنچاتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں یہ ہدایت عام ہے اور یہ ہدایت خاص ہے. میرے خاص جاننے والے میرا ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچاتے ہیں، لیکن جو شخص مجھے جانتا نہیں ہے وہ مجھے صرف راستہ دکھا دیتا ہے. اگر
میں حجت خدا کے لیے یا الہی رہنما کے لیے خاص بن جاؤں، مثلا اگر میں امام وقت کے لیے خاص بن جاؤں تو وہ مجھے صرف راستہ نہیں دکھائیں گے بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے منزل تک پہنچائیں گے۔ اب ہم اپنے موضوع سے قریب ہو رہے ہیں۔ یہ سارے مقدمے باندھنے کے بعد ایک سوال کرتا ہوں آپ حضرات سے۔ سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کیوں الہی رہنما کو مال و دولت سے نہیں نوازا؟ کیوں پروردگار عالم نے الہی رہنما کو مال و دولت سے نہیں نوازا؟ آیا کیا پروردگار عالم کے پاس مال و دولت نہیں تھی کہ پروردگار الہی رہنما کو مال و دولت سے نواز دیتا؟ جبکہ پروردگار عالم نے بعض الہی رہنماؤں کو مال و دولت سے نوازا اور ہمیں بتایا کہ اگر پروردگار چاہتا تو سب کو مال و دولت سے نواز سکتا تھا، لیکن پروردگار عالم نے سب کو مال و دولت سے نہیں نوازا۔ مثلا جناب سلیمان نبی مال و دولت سے نوازا پروردگار عالم نے جناب سلیمان نبی کو۔ جناب داؤد نبی سلام اللہ علیہما، ان دونوں کو پروردگار عالم نے مال و دولت سے نوازا، لیکن سب کو پروردگار عالم نے مال و دولت سے نہیں نوازا۔ ان دونوں کو جناب سلیمان نبی اور جناب داؤد نبی کو مال و دولت سے نواز کر پروردگار عالم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم چاہتے تو سب کو مال و دولت سے نواز سکتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے قدرت رکھنے کے باوجود کہ وہ قادر مطلق ہے سب کو مال و دولت سے نہیں نوازا۔ پس پروردگار عالم کا یہ فعل کسی نہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر پروردگار عالم کے اس فعل میں حکمت کیا تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر پروردگار اپنی طرف سے بھیجے گئے رہنما کو مال و دولت سے نوازتا تو لوگ ان کے پاس ان کے مال کی وجہ سے آتے، کردار کی وجہ سے نہیں۔ اس بات کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے، اس کی وضاحت کرتا ہوں ابھی اس جملے کی۔ اگر پروردگار الہی رہنماؤں کو مال و دولت سے نوازتا، کہ جیسا کہ پروردگار عالم نے نواز کر بتایا کہ اگر وہ چاہتا تو سب کو مال و دولت سے نواز سکتا تھا، اگر پروردگار ایسا کرتا تو الہی رہنماؤں کے گرد بہت رش ہوتا، بہت افراد ہوتے، بہت سارے لوگ آتے ان سے بات کرنے کے لیے، ان سے ہدایت لینے کے لیے، لیکن ان کے کردار کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے مال کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں کہیں پر بھی مال بٹ رہا ہو، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، لوگ مال کے پیچھے جاتے ہیں، اور جو صاحب مال ہوتا ہے، جو مال بانٹ رہا ہوتا ہے، اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وہ کسی وقت کسی زمانے میں صاحب مال فقیر ہو جائے
تو وہی لوگ جو اس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں وہی لوگ اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. نہ یہ کہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بلکہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں. یہ رویہ لوگوں کا بتا رہا ہے کہ یہ جو لوگ اس صاحب مال کے گرد گھوم رہے تھے اس کے حسن کردار کی وجہ سے نہیں، اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے نہیں، اس کے کسی اور کمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے. جب تک مال و دولت تھا وہ اس کے پاس تھے، اور جب مال و دولت اس کے پاس سے چلا گیا تو اس کے پاس سے چلے گئے. لیکن اگر کوئی کسی کے کردار کی وجہ سے جائے، کسی کے نزدیک ہو، تو جب تک کردار ہے اس وقت تک وہ اسے چھوڑ کے نہیں جائے گا. اور ہم تو نبی یا رسول یا امام مانتے ہی اسے ہیں کہ جو صاحب کردار ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی طرف سے بھیجے گئے لوگوں کو مال و دولت سے نہیں نوازا، تاکہ لوگ ان کے مال و دولت کی وجہ سے ان کے قریب نہ جائیں کہ اگر کسی زمانے میں ان کے پاس سے مال و دولت چلا جائے تو لوگ انہیں چھوڑ کے چلے جائیں، بلکہ لوگ ان کے کردار کی وجہ سے ان کے قریب جائیں اور ان سے ہدایت حاصل کریں. اب ہم اس موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ حجت خدا پر ایمان کیسے لائیں. اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک بات بیان کروں. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، ہم تاریخ کی اسٹڈی کریں، تو ہم اس بات کا بہت آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر زمانے میں یہ جو جملے بہت قیمتی ہیں ان کو میں لکھتا ہوں ہائی لائٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ ادھر سارا لیکچر بھول جائیں لیکن وہ جملے یاد رکھیں. ہر زمانے میں الہی رہنما تنہا رہا اور لوگوں نے الہی رہنما کا ساتھ نہیں دیا. یہ جملہ ہے. ہر زمانے میں الہی رہنما تنہا رہا. آپ چلیے خود اپنے اماموں کی تاریخ پڑھیے. امیر المومنین علیہ السلام سب کچھ ہونے کے باوجود، سارے کمالات ہونے کے باوجود، تمام افراد امیر المومنین علیہ السلام کے کمالات سے واقف تھے. امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن، امیر المومنین علیہ السلام کے دشمن بھی امیر المومنین علیہ السلام کے کمالات سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں، 1.25 لاکھ کوئی کم مجمع نہیں ہوتا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا. 1.25 لاکھ یعنی 1,25,000 کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اس کے باوجود کچھ ہی دنوں کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو وہ لوگ کہ جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کیونکہ پیغمبر نے اعلان کرنے کے بعد کہا تھا لوگوں کو کہ جا کر امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرو. لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. اس کے باوجود جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے گئے، سب افراد امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے. یہاں تک کہ روایات کے جملے ہیں ارتد الناس الا ثلاثہ. روایات میں اس طرح کا مفہوم آیا ہے کہ سب لوگ امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے سوائے 3 افراد کے. اب یہ ایک الگ بحث ہے 3 افراد کون تھے. آپ دیکھیں 1,25,000 کا مجمع اور آخر میں کتنے افراد امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ بچے؟ صرف 3 افراد. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کہ جن کے کمالات سب نے لکھے، سنی، شیعہ، حتی وہابی افراد نے، یعنی وہ لوگ کہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا بے انتہا بغض رکھتے تھے، وہ لوگ بھی، ابن تیمیہ جیسے افراد مجبور ہو گئے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلتیں لکھیں. اس کے باوجود تاریخ میں جب ہم نے دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام تنہا.
یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنا دی، ظاہری خلیفہ بنا دیا گیا، اس کے باوجود بھی امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف سازشیں نہیں رکیں، اور خلیفہ بننے کے باوجود بھی امیر المومنین علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا؟ مسجد میں۔ کس حالت میں؟ کہ جس حالت میں خلیفہ تھے، یعنی خلیفہ ہیں پھر بھی تنہا ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام تنہا، امام حسن علیہ السلام تنہا، امام حسن علیہ السلام کے نیچے سے اپنے لوگوں نے مسلح کھینچ لیا اور ایسا جملہ کہا کہ وہ جملہ نقل نہیں کر سکتا میں، تنہا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سب جانتے ہیں، کربلا میں تک و تنہا شہید کر دیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، الی آخر سارے ائمہ ہمارے تنہا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے کا امام یعنی حضرت بقیت اللہ علیہ السلام بھی تنہا ہیں۔ اگر تنہا نہ ہوتے تو ظہور ہو چکا ہوتا، ظہور نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت بقیت اللہ علیہ السلام تنہا ہیں۔ تنہا کیوں تھے؟ کیوں لوگوں نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، یا اہل بیت علیہ السلام سے پہلے انبیاء کا ساتھ نہیں دیا، پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا جیسا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ بہرحال حجت خدا اور الہی رہنما ہر زمانے میں تنہا رہا، لوگوں نے الہی رہنما کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے پہلی وجہ اور بنیادی وجہ لوگوں کے برے کردار اور گناہ۔ لوگ اپنے برے کردار کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہیں آتے تھے۔ اسی لیے جب پروردگار عالم نے پیغمبر کی صفات بیان کی ہے کہ پیغمبر لوگوں کو تعلیم دیتے، اس سے پہلے خدا نے ایک اور صفت رکھی۔ کیا رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یزکیہم، اس جملے پر توجہ فرمائیں۔ ویعلمہم الکتاب، یعنی نبی لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے پھر تعلیم دیتے تھے، یعنی جب تک لوگوں نے اپنا تزکیہ نہ کیا ہو، یعنی اپنے آپ کو برے کردار اور گناہوں سے نہ روکا ہو، نبی کی تعلیمات ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا جواب ہمارا یہی ہے کہ الہی رہنما پر ایمان کیسے لائیں؟ پہلا جواب، اگر لوگ اپنے آپ کو برے کردار اور بنیادی گناہوں سے روک لیں تو خود بخود ان کے دل الہی رہنما کی طرف جذب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس جملے کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہ جملہ لکھ رہا ہوں تاکہ اس کی وضاحت کر سکیں۔ اگر لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیں تو ان کے دل الہی رہنما کی طرف جذب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ محبت کن دو افراد کے درمیان قائم ہوتی ہے؟ فلسفہ کہتا ہے محبت ان دو افراد کے درمیان قائم ہوتی ہے کہ جن کی روحوں کے درمیان
सिमिलैरिटी पाई जाए, यानी तनासुब पाया जाए। अगर दो अफराद की रूहों के दरमियान तनासुब पाया जाए और दो अफराद की रूहों के दरमियान सिमिलैरिटी पाई जाए, तो उन दोनों के दरमियान मोहब्बत का राबिता कायम हो जाता है, चाहे उनमें से एक बहुत ज्यादा बदसूरत हो और एक बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। यानी मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं है, बल्कि मोहब्बत का ताल्लुक इंसान के रूह से है। क्योंकि इस बात को हमने बयान कर दिया, मोहब्बत इंसान की रूह महसूस करती है, नफरत इंसान की रूह महसूस करती है। और नफरत वहां इजाद होती है कि जहां पर रूहों में तनासुब ना हो, सिमिलैरिटी ना हो। इसकी छोटी सी मिसाल दूं, आप देखें, अगर आप एक कमरे में दाखिल हों, वहां पर 50 अफराद बैठे हैं, आप एक नजर दौड़ाते हैं और एक मखसूस शख्स के बराबर में जाकर बैठ जाते हैं। सवाल यह है कि आप मखसूस शख्स के बराबर में जाकर क्यों बैठे हैं कि जिसको आप जानते भी नहीं है। 50 के 50 के अफराद को, मसलन 50 के 50 अफराद को आप नहीं जानते थे, आप किसी एक मखसूस शख्स के बराबर में जाकर बैठ गए। सवाल यह है कि आप उस मखसूस शख्स के बराबर में जाकर क्यों बैठे हैं। जवाब यह है कि आपको खुद इल्म नहीं है, लेकिन आपकी दरमियान, आप और उस शख्स के दरमियान रूही तनासुब पाया जाता है। यानी रूहें एक दूसरे से मैच कर रही हैं, सिमिलैरिटी पाई जाती है आपकी रूह के दरमियान और उसकी रूह के दरमियान। यह बात वाज़ेह है कि मोहब्बत उन दो के दरमियान कायम होती है कि जिनकी रूह के दरमियान एक सिमिलैरिटी पाई जाती है, एक तनासुब पाई जाती है, एक मुनासिबत पाई जाती है। उन दो के दरमियान मोहब्बत कायम होती है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अहले बैत की रूहें पाको पाकीज़ा रूहें हैं। अहले बैत की हकीकत पाको पाकीज़ा हकीकत है। हुज्जत खुदा और इलाही रहनुमा की हकीकत पाको पाकीज़ा हकीकत है। गुनाहगार इंसान उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता, गुनाहगार इंसान उनके करीब नहीं हो सकता। अगर तारीख में हमने देखा कि बाज़ अफराद अहले बैत अलैहिस्सलाम से नऊज़ बिल्लाह बुग़्ज़ रखते थे, उनके बुग़्ज़ रखने की पहली वजह उनके बुरे किरदार थे। पहली वजह उनके बुरे किरदार थे। उनके बुरे किरदार अहले बैत के करीब होने नहीं देते थे। तो अगर कोई अपने आप को बुनियादी गुनाहों से पाक कर ले, अगरचे ना पहचानता हो कि इनमें से इलाही रहनुमा कौन है, अगर इंसान अपने आप को बुनियादी गुनाहों से पाक कर ले और ना पहचानता हो कि इलाही रहनुमा कौन है, खुद ब खुद उसका दिल इलाही रहनुमा की तरफ जज्ब होना शुरू हो जाएगा और वो पहचान लेगा कि यही इलाही रहनुमा है। अब यहां पर एक क्रॉस क्वेश्चन करता हूं आप हज़रात से। सवाल मेरा यह है, क्या हमारा अकीदा ये नहीं है? हम अहले बैत की मिसाल लेते हैं, अहले बैत इलाही रहनुमा। क्या हमारा अकीदा ये नहीं है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने भेजा ही है कि वो हमें पाक करें? ऐसा है या नहीं है? ज़्यादातर जामे कबीरा का जुमला है, वजअल सलातना अलैकुम वमा खस्सना बिही मिन विलायतिकुम तज़कियतन लना व तहारतन लिअनफुसिना। एक जुमला हम लिख देते हैं ताकि फिर अपनी बात को साबित कर दें। लिअनफुसिना, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, मफ़हूमी तर्जमा कर रहा हूं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे नफ्स और हमारी रूहों की तहारत का सबब है। अहले बैत हमें ताहिर करने के लिए आए हैं, अहले बैत हमें पाक करने के लिए आए हैं, अहले बैत हमारे रूहों और हमारे नुफूस का तज़किया करने के लिए आए हैं। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारा तज़किया करने आए हैं, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी का तज़किया होगा तो वह अहले बैत अलैहिस्सलाम के करीब होगा और उनको पहचानेगा। ये तो अजीब सी बात हो गई। यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम तज़किया करने आए थे और तज़किया ही उस वक्त हासिल होगा कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम को हम पहचानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि हम कहें कि आपका घर कहाँ है, वो कहें चचा के घर के सामने। कि आपके चचा का घर कहाँ है, या मेरे घर के सामने। कहने लगे आप दोनों का घर कहाँ है, कहने लगे आमने सामने। तो इस तरह से कुछ समझ में नहीं आएगा।
یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ اس پر منحصر ہے، یہ اس پر منحصر ہے، آخر کون کس پر منحصر ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آیا تزکیہ اہل بیت پر منحصر ہے یا اہل بیت کی شناخت اور معرفت تزکیہ پر منحصر ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ بات عجیب سی ہے، لیکن نہیں، بات عجیب سی نہیں ہے۔ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بنیادی گناہوں سے بچا لے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر مذہب میں، ہر دین میں بری سمجھی جاتی ہیں۔ جھوٹ بولنا برا سمجھا جاتا ہے، ہر دین اور ہر مذہب میں برا سمجھا جاتا ہے۔ دوسروں کے ناموس پر تجاوز کرنا ہر دین اور ہر مذہب میں، حتیٰ ملحدین میں بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے گناہوں سے بچ جائے اور اس طرح کے گناہوں سے رک جائے تو خود بخود، یعنی بنیادی گناہ جو ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے تھے، بنیادی گناہوں سے مراد ہمارے وہ گناہ کہ جو ہر دین اور ہر مذہب میں گناہ سمجھے جاتے ہیں، اگر کوئی بنیادی گناہوں سے بچ جائے تو خود بخود اہل بیت علیہ السلام کی طرف جذب ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی طرف جذب ہو جائے اور ان سے محبت کرنے لگے اور ان کے قریب ہو جائے، ان کے نزدیک ہو جائے، ان سے محبت کرنے لگے، ان کی ولایت سے قریب ہو جائے، تو پھر وہ اس کو مزید پاک کرنا شروع کر دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو بنیادی گناہوں سے روک لے، پھر جب وہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب جائے گا تو اہل بیت علیہ السلام اس کو مزید پاک کر دیں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنیادی گناہوں سے روکے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو بنیادی گناہوں سے بھی نہیں روکا تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے قریب نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلا طریقہ اہل بیت علیہ السلام کو یا حجت خدا کو یا الہی رہنما کو یا نبی رسول، ان کو ہم کیسے پہچانیں؟ اگر ہم بنیادی گناہوں سے بچ جائیں اور بنیادی تزکیہ نفس حاصل کر لیں تو ہم خود بخود ان کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جب ان کے قریب ہوں گے تو محسوس کرنے لگیں گے کہ یہی ہے جو الہی رہنما ہے۔ تو پہلا طریقہ تو ہم نے پڑھ لیا یہاں پر۔ اس کی ایک مثال بھی دوں، آپ نے بھی اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہے یہاں پر کہ اگر انسان اپنے آپ کو بنیادی گناہوں سے بچا لے تو خدا اس کی مزید ہدایت کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے تو خدا اس کی مزید ہدایت کرتا ہے۔ یعنی اگر میں نے اپنے آپ کو بنیادی گناہوں سے بچا لیا تو خدا خود بخود مجھے اہل بیت تک پہنچا دے گا، اگرچہ میں اہل بیت کو نہیں پہچانتا ہوں گا۔ اگر میں نے اپنے آپ کو بنیادی گناہوں سے بچا لیا تو خود بخود میں الہی رہنما کے قریب ہونا شروع ہو جاؤں گا، خدا مجھے قریب کر دے گا۔ اسی لیے ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے کہ جو لوگ مثلا بہت زیادہ گناہوں سے نہیں بچتے، مثال کے طور پہ، اور وہ علم حاصل کرتے ہیں، تحصیل علم کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، وہ شخص جو بہت زیادہ گناہوں سے نہیں بچتا اور علم حاصل کرتا ہے، اور وہ شخص کہ جو گناہوں سے بچتا ہے لیکن ویسی محنت نہیں کرتا کہ جیسا وہ شخص علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، حالانکہ کرنا چاہیے، مثال کے طور پہ نہیں کرتا، کوئی بھی وجہ ہے، مثلا اس کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ بعض ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ علم کے لیے وقت نہیں نکال پاتے، ان کی ذمہ داریاں مختلف ہیں، لیکن ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے وہ افراد کہ جو گناہوں سے نہیں بچتے اور علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، مثلا روزانہ کے 12 گھنٹے نکالتے ہیں، اور وہ شخص کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت نہیں نکال پاتا، مثلا صرف 4 گھنٹے نکال پاتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، اس شخص کا علمی تحصیل بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر آپ اس سے بات کریں تو دیکھیں گے اس شخص میں زیادہ علم پایا جاتا ہے اور اس شخص میں کم علم پایا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جبکہ وہ زیادہ پڑھتا ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہونا چاہیے، یہ کم پڑھتا ہے، اس کے پاس کم علم ہونا چاہیے۔ تو علماء نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو خداوند عالم اسے علم دیتا ہے، ملائکہ اسے علم دیتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان اس پر عمل کرے جس پر علم رکھتا ہے،
یعنی جتنا انسان علم رکھتا ہے بس اس پر عمل کرے. ورثہ اللہ علم ما لم یعلم. اگر انسان صرف اتنا عمل کرے کہ جتنا اسے علم ہے تو خدا اسے اس بات کا بھی علم دے دیتا ہے کہ جس کا اسے علم نہیں ہے. یعنی اگر میں اس بات پر عمل کروں کہ جس چیز پر مجھے علم ہے تو پروردگار عالم مجھے وہ علم عطا کرے گا کہ جو میں نہیں جانتا. اب ہم اپنی بات کو آخری مراحل میں داخل کرتے ہیں. تیسری چیز کہ جس کے ذریعے سے حجت خدا پر ایمان لایا جا سکتا ہے وہ ہے معجزہ. حجت خدا جب اس معجزے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم حجت خدا کو پہچان سکتے ہیں کہ حجت خدا پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے الہی رہنما ہیں. یہ تو آپ حضرات نے سنا ہے کہ معجزہ حجت خدا پیش کرتا ہے. نبی یا رسول اپنی نبوت کے ادعا کے لیے پیش کرتا ہے. لیکن معجزے کا رمز کیا ہے؟ معجزے کا راز کیا ہے؟ یہ معجزہ کیوں الہی رہنما ہی پیش کر سکتا ہے؟ یہ معجزہ میں اور آپ پیش نہیں کر سکتے. اس کا ایک ریزن ہے, اس کی ایک علت ہے, وجہ ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے سامنے کچھ عوالم ہیں. عالم مثال سے پہلے عالم مادہ, عالم مثال, عالم عقل, اور اس کے بعد عالم ولایت. اور ہم نے بتایا کہ الہی رہنما وہ ہوتا ہے کہ جو عالم مادہ سے عالم ولایت تک کی سیر کر چکا ہوتا ہے. اگر انسان عالم مادہ سے عالم ولایت تک پہنچ جائے یعنی اس نے مادہ چھوڑ دیا ہے, اب وہ عالم ولایت تک آ چکا ہے, یعنی وہ مادے سے اوپر جا چکا ہے. مادے سے اوپر جا چکا ہے یعنی کیا مطلب؟ ہم جب تک مادی ہیں اس وقت تک بہت ساری چیزوں میں مجبور ہیں. ہمارے اعمال محدود ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو وہاں نہیں ہوں. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ان سے بات نہیں کر رہا. اگر میں کسی کی بات سن رہا ہوں تو دوسروں کی بات نہیں سن رہا. یہ ساری وجوہات کیوں ہیں؟ یہ ساری محدودیتیں, لیمیٹیشنز کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میں مادی ہوں اور عالم مادہ میں رہتا ہوں. لیکن اگر میں عالم مادہ سے ماورا ہو جاؤں اور عالم مادہ سے اوپر چلا جاؤں تو میری محدودیتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. حجت خدا یا الہی رہنما اس کی پہنچ چونکہ عالم ولایت تک ہو چکی ہے یعنی وہ تمام محدودیتوں سے اوپر جا چکا ہے. جب وہ تمام محدودیتوں سے اوپر جا چکا ہے تو پروردگار عالم اسے کچھ خاص کمالات عطا کرتا ہے کہ جو عالم مادہ میں رہتے ہوئے مادی لوگوں کے پاس وہ کمالات نہیں آ سکتے. جو شخص بھی عالم مادہ سے عالم ولایت میں چلا جائے تو پروردگار عالم اسے کمالات عطا کرتا ہے. چاہے کوئی ہو, چاہے میں بھی عالم ولایت تک پہنچ جاؤں, آپ بھی عالم ولایت تک پہنچ جائے تو پروردگار عالم ولایت پہنچنے کے بعد کچھ خاص کمالات عطا کرتا ہے کہ جو ان لوگوں کو نہیں مل سکتے کہ جو عالم ولایت تک نہیں پہنچ سکے. لیکن ہماری بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی عالم ولایت, میں اور آپ یا ہم جیسے لوگ عالم ولایت تک پہنچ جائیں تو ہم نبی نہیں بن سکتے, رسول نہیں بن سکتے, امام نہیں بن سکتے. ہاں, عالم ولایت تک جانے کے بعد ہمیں کچھ کمالات مل سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جناب سلمان فارسی کہ جنہیں ہم سلمان محمدی کہتے ہیں, روایت میں ہے کہ سلمان محمدی کہا جائے. جناب سلمان فارسی عالم ولایت تک تھے. جناب سلمان فارسی کے لیے ملتا ہے کہ جناب سلمان فارسی ملائکہ کو دیکھا کرتے تھے, غیب کی خبریں دیا کرتے تھے. لیکن جناب سلمان فارسی نہ نبی تھے, نہ امام تھے, کچھ نہیں تھے, بس ایک عام انسان تھے. لیکن انہوں نے تمام عوالم کو عبور کر کے, کراس کر کے عالم ولایت تک پہنچ چکے تھے. تو پروردگار عالم نے انہیں مختلف کمالات عطا کیے. لیکن پروردگار عالم ان لوگوں کو کہ جو عالم ولایت تک پہنچ چکے ہیں ان میں سے خاص افراد کے جنہیں پروردگار عالم نے خود اپنی طرف سے منسوب کیا ہے اور اپنی طرف سے عہدے دیے ہیں, جیسے نبی یا رسول یا امام, پروردگار عالم انہیں ایک اور خاص طاقت عطا کرتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں معجزہ. یہ خاص طاقت عالم ولایت میں موجود ہر شخص کو نہیں ملتی. یا نبی کو ملے گی, یا رسول کو ملے گی, یا امام کو ملے گی. کیوں؟ پروردگار عالم یہ خاص طاقت ان لوگوں کو اس لیے عطا کرتا ہے کہ اگر کوئی ان پر اعتراض کرے اور کوئی ان سے پوچھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو ثابت کریں آپ نبی کیوں ہیں, اگر آپ رسول ہیں تو ثابت کریں آپ رسول کیوں ہیں,
تو یہ پروردگار عالم کے اذن سے ایک ایسا کام انجام دیتے ہیں کہ جو عام انسان وہ کام انجام نہیں دے سکتا. اسی کو کہتے ہیں معجزہ. معجزہ یعنی عاجز کر دینے والی شے. معجزہ جو عاجز کر دیتا ہے، یعنی معجزہ وہ طاقت ہے کہ اس طاقت کے اظہار کے لیے عام انسان عاجز ہے، عام انسان اس کام کو انجام دینے سے عاجز ہے، لیکن نبی یا رسول یا امام پروردگار عالم کے اذن سے وہ معجزہ یعنی عام انسانوں کو عاجز کر دینے والا کام انجام دیتے ہیں. اگر پوری دنیا مل کر بھی معجزے کا جواب لانا چاہے تو جواب نہیں لا سکتی. عام انسان مختلف کمالات حاصل کر سکتے ہیں، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ مرتازین جو ہندو مرتازین ہوتے ہیں وہ مختلف چیزوں کے ذریعے سے مختلف چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے. مرتازین کی طاقت کو ہم مختلف طاقتوں کے ذریعے سے ان کو عاجز کر سکتے ہیں. مرتازین کو اگر مرتازین نے کوئی ایسا کمال انجام دیا ہے تو ہم اپنے کمال کے ذریعے سے ان کے کمال کو زیر و رو کر سکتے ہیں، خراب کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان معجزے کو زیر و رو نہیں کر سکتا، معجزے کو خراب نہیں کر سکتا. یعنی معجزہ وہ طاقت ہے کہ جو عام انسان چاہے وہ عالم ولایت تک ہی پہنچ چکا ہو، عام انسان اس چیز کو انجام نہیں دے سکتا. آخری بات اور یہاں پر بیان کرو، معجزہ خلاف عادت اور طبیعت ہوتا ہے. خلاف عقل نہیں. مثلا اگر کوئی نبی سے آ کر کہے کہ اے نبی خدا، اگر آپ نبی ہیں تو 2 اور 2 کو 5 کر کے دکھائیں، تو نبی خدا یہ نہیں کرے گا، کیونکہ 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے. عقلاً ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے، عقلاً محال ہے، امپاسبل. 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے. تو نبی اور رسول اور امام بھی 2 اور 2 کو 5 نہیں کریں گے. خدا بھی یہ کام نہیں کرتا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 2 اور 2 5 نہیں کر سکتے، خدا 2 اور 2 کو 5 نہیں کر سکتا، یہ مسئلہ نہیں ہے. نبی 2 اور 2 کو 5 نہیں کر سکتے، مسئلہ یہ نہیں ہے. رسول 2 اور 2 کو 5 نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے. یعنی ان میں لیاقت ہے، ان میں طاقت ہے، 2 اور 2 میں 5 ہونے کی طاقت نہیں ہے، لہذا یہ کام ہو نہیں سکتا. یہ کام خلاف عقل ہے. معجزہ بھی خلاف عقل نہیں ہے، معجزہ خلاف عادت ہے. یعنی معجزہ عقل کے خلاف کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، بلکہ عادت کے خلاف، نیچر کے خلاف، طبیعت کے خلاف ایک عادت ہے. مثلا پھول کی عادت ہے کہ پھول آہستہ آہستہ کھلے گا، وقت لے گا، لیکن معجزہ یہ ہے کہ پھول ایک دم سے کھل جائے. پھول کی عادت تھی، پھول کی طبیعت تھی، پھول کی نیچر میں یہ تھا کہ آہستہ آہستہ کھلے گا. معجزہ یہ ہے کہ پھول ایک دم سے کھل جائے، یہ معجزہ ہے. اگر پھول ایک دم سے کھل جائے تو یہ عقلاً امپاسبل نہیں ہے. کوئی سائنس ہی نہیں کہتی کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ پھول ایک دم سے کھل جائے. نہیں، سائنس اس چیز کو مانے گی کہ پھول ایک دم سے کھل سکتا ہے، لیکن خلاف عادت ہے، خلاف نیچر ہے. ممکن ایسا ہو جائے. یا مثلا سورج کی عادت یہ ہے، سورج کی نیچر یہ ہے، سورج کی طبیعت یہ ہے کہ مشرق سے نکلے گا. معجزہ یہ ہے کہ سورج ایک مرتبہ مغرب سے نکل جائے. یعنی معجزہ خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف طبیعت ہوتا ہے، خلاف عقل نہیں ہوتا. بہت سارے اعتراضات جو ہم مسلمانوں پر یا ہم اہل بیت کے چاہنے والوں پر وارد ہوتے ہیں، جو کافر ہم سے کرتے ہیں یا اہل تشیع کے خلاف دشمن ہم سے کرتے ہیں، کہ اگر نبی کے پاس معجزہ ہے، رسول معجزہ دکھا سکتا ہے، تو پھر کیوں وہ 2 اور 2 کو 5 نہیں کر سکتے؟ یہ بھی تو کر کے دکھائیں. اگر ان کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے، اتنی ساری طاقت ہے، اتنی اہم طاقت ہے، تو جواب یہ ہے کہ وہ تو ان کے پاس تو طاقت ہے، ان کی طاقت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ 2 اور 2 5 ہو نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.